اجازت ہے جی ذکر شروع کیا جائے؟ سلسلہ گفتگو، موضوع گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ گفتگو ہو رہی ہے سورہ مائدہ کی اس آیت پہ، جس میں خدا اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کافر تیرے دین سے پھر رہے ہیں، اور آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ اسلام کو اتنا خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں جتنا خطرہ اندرونی طاقتوں سے۔ اسلام کو جس دور میں جب بھی جیسے بھی نقصان پہنچا، اتنا نقصان باہر سے نہیں پہنچا جتنا اندر سے پہنچا ہے۔ اسلام کو ہمیشہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والوں نے بدنام کیا ہے۔ اسلام کو اتنا کفر نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقت نے نقصان پہنچایا ہے۔ اہل علم آپ تشریف فرما ہیں، مسلمان کی اگر ایک شکل ہوتی تو قرآن میں مسلمانوں کے لیے ایک صورت نازل ہوتی، مسلمون، جیسے کہ کافروں کے لیے ایک صورت آئی، کافرون۔ مسلمان کی شکلیں دو تھیں، خدا کو صورتیں دو بھیجنی پڑی، ایک مومنون اور ایک منافقون۔ قرآن نے بتایا ہے کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، کچھ مسلمان منافق ہوتے ہیں۔ یہ آج کے لوگوں کے لیے 2014 میں رہنے والے لوگوں پہ یہ صورت نہیں آئی۔ علماء اسلام اور حافظان قرآن اور قاریان قرآن سے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، آخر رسول کے دور میں وہ بندے کون تھے جن کے لیے یہ صورت آئی؟ منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پہچانا نہیں جاتا۔ منافق اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں بیٹھا ہو تو پہچانا نہیں جاتا۔ بیماریاں بھی تین ہیں، ان کے علاج بھی تین ہیں، شرک، کفر، نفاق، یہ ہیں تین بیماریاں، شرک، کفر، نفاق۔ اللہ نے علاج بھی تین بنائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، شرک چلا گیا۔ محمد رسول اللہ پڑھو، کفر چلا گیا۔ منافق ابھی ہے۔ اس کا مطلب کہ لا الہ پڑھنے سے کفر جاتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے، لا الہ پڑھنے سے شرک جاتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے کفر جاتا ہے۔ منافقت واپس کرنی ہو تو علی اور ولی اللہ کا اقرار ضروری ہے۔ علی اور ولی اللہ پڑھنے سے نفاق دور ہو جاتا ہے، اور خدا ولایت علی کے معاملے میں اتنا سخت ہے۔ یہ جملہ میں خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے بھی تیار ہوں، اتنا سخت ہے ولایت علی کے معاملے میں علی کا اللہ۔ چلو آپ لفظوں سے پیار کرتے ہیں، میں لفظوں کو بدل دیتا ہوں۔ وہ بڑا علی اس چھوٹے علی کے معاملے میں، اب تو بولو میرے ساتھ، اتنا محتاط ہے کہ وہ اپنا دشمن معاف کر دیتا ہے۔ تھوڑا بولیں گے تو میری آواز کھلے گی آپ کے۔ وہ اس علی کے معاملے میں، وہ علی اتنا محتاط ہے، وہ اپنے دشمن معاف کر دیتا ہے، اس کے دشمن معاف نہیں کرتا۔ آنکھیں پھاڑ کے جو بندے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ثابت قرآن سے کرتا ہوں، نا 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 نا، سچوں کا منبر ہے، جھوٹ تو یہاں نہ جچتا ہے نہ سچتا ہے۔ سچوں کے منبر پہ سچی کتاب سے سچوں کا سچا قصہ پڑھنے لگا۔
مجھے میرا پڑھا لکھا مجمع اہل علم مجمع سرگودا کا تاریخی علمی شہر کا مجمع مجھے بول کے بتائے، فرعون اس کا دشمن تھا، اس نے رزق بھی دیا، اختیار بھی دیا، طاقت بھی دی، سلطنت بھی دی، رعیت بھی دی، دربار بھی دیا، مشیر بھی دیے، وزیر بھی دیے، خوش آمدی بھی دیے، ہر چیز وہ سچا ہونے کے باوجود اسے دیتا رہا۔ آج بندے منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں اگر علی کے تعلقات اچھے نہیں تھے تو علی مسئلوں کے جواب کیوں دیتا رہا؟ اس کا مطلب کہ علی کے تعلقات اچھے تھے، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کو رزق دیتا ہے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ فرعون کو جی بسم اللہ، فرعون کو سب کچھ دینا اس کے تعلقات کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں۔ خدا کو خبر تھی کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچے کی مسند پہ بیٹھنا چاہتا ہے جھوٹا، ہے جھوٹا لیکن بیٹھ گیا ہے سچے کی مسند۔ چلو میں لفظ بدل دیتا ہوں، خدا نے کہا یہ ہے نہیں بن بیٹھا ہے، اور جو ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے، جو ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے، جو ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ مجمع چپ ہو جائے عقیدہ میرا پھر بھی یہی ہے، سارے لوگ چلے جائیں میں اکیلا امام بارگاہ میں بیٹھ کے یہ جملے اپنے بار میں مولا کو سناتا رہوں گا، جو ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے، جو ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ فرعون اللہ تھا نہیں بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ غلام احمد قادیانی نبی تھا نہیں بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ اس کا مطلب جو اللہ ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے، نبی ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، سید ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے۔ ہونا 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 بن بیٹھے وہ لعنتی۔ اب یہ اللہ تھا نہیں بن بیٹھا، میرے اللہ تو اسے ختم کر، اس پہ عذاب بھیج، جان چھڑوا اس سے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، بھیج اس پہ عذاب۔ خدا نے کہا رہنے دے۔ اس فرعون کو تو پتہ چل گیا، فرعونی تو پکڑوں، اس کا تو پتہ چل گیا کہ یہ لعنتی ہے۔ اب جہنم تو بندوں کے لیے ہی ہے، خالی تو نہیں رکھنا خدا نے جہنم۔ خدا نے کہا کچھ لوگ جو اس کی پیروی میں آئیں، مجھے پتہ تو چلے کہ حق والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں۔ میرے اللہ یہ کب پکڑا جائے گا؟ فرمایا پکڑا جائے گا، ہے جھوٹا، اسے پتہ نہیں کہ جس منصب پہ یہ بیٹھ گیا اس کا تقاضا کیا ہے۔ اب کوشش کرنا کہ میں بات کھولوں نہ، ہوا کے جھونکے کی طرح سے گزر جاؤں گا، وصول کر لینا۔ خدا نے کہا یہ ہے نہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس منصب کا تقاضا کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ خود گھٹنے ٹیکے گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ جس منصب پہ بیٹھنے کی یہ تلاش میں تھا اس کی مشکلات کتنی ہیں، اس کے تقاضے کتنے بڑے ہیں۔ وقت وہی آ گیا۔ قرآن کی تفاسیر کہتی ہیں قوم آ گئی، انہوں نے کہا بارش کیوں نہیں بھیجتا؟ اسے کہا 3 دن کی مہلت دو۔ کمرے کے اندر گیا، دروازے کو بند کیا، سجدے میں سر رکھا۔ میں نے کہا تھا بات وضاحت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، گزروں گا اور وصول کر لینا۔ اس نے دروازے کو بند کیا، سر رکھا سجدے میں سر رکھا۔ انہیں نہیں پتا کہ میں رب نہیں، مجھے تو پتا ہے کہ میں رب نہیں، مجھے تو نہ سن کے مجھے تو پتا ہے میں رب نہیں۔ آج میں پھنس گیا ہوں، اگر آج تو نہ بچائے گا میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیا کہنے، شاباش۔
کہنے؟ ذہین مجمع. ایسا مجمع ہو تو پرچہ ہو ہی نہ. کیا کہنے؟ اشارے سمجھنے والے لوگ. شاباش، میں راضی. مولا حسین کی قسم ہے راضی. اتنی مشکل بات اتنی آسانی سے وصول کر لی. اس نے کہا میرے اللہ بچا لے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. اس کا مطلب کہ جھوٹا جب بھی سچے کی مسرت میں بیٹھے. اب یہ اللہ کا دشمن تھا نا جی. خدا نے سب کچھ دیا. نمرود اس کا دشمن، سب کچھ دیا. میرے پاس انبار ہے ناموں کے. کون کون سا میں نام لہوں جو اس کے دشمن تھے. وہ معاف کرتا رہا، وقت دیتا رہا، مہلت دیتا رہا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ سب سے زیادہ پیار اس نے ہمارے نبی سے کیا ہے. سب سے زیادہ پیار ہمارے رسول سے کیا ہے. ہمارے نبی، اس کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جہالتوں کا بھی باپ. صرف جاہل نہیں، جاہلوں کا باپ. وہ نبی کے سامنے طرح طرح کی تکلیفیں دے رہا ہے. یہ ہمارے نبی کو تبلیغ کا رستہ روک رہا ہے، کبھی کانٹے بچھا رہا ہے، کبھی پتھر مروا رہا ہے. سب سے بڑی تکلیف ہے رسول کو اس سے. اس نے نبی کے سامنے آ کے کہا اگر تیرا اللہ سچا ہے اور تو اس کا سچا نبی ہے، اللہم افطر علینا حجارۃ من السماء، دعا قرآن میں ہے. اس نے کہا کہ اپنے اللہ سے آسمان پر سے مجھ پہ پتھر نازل کرے، ختم کر دے مجھے، غرق ہو جاؤں نہ میں رہوں گا نہ کوئی تیرا اسلام روکے گا. کہہ دے اگر وہ سچا ہے پتھر کیوں نہیں نازل کرتا. فوراً رحمت للعالمین نے کہا میرے اللہ یہ عذاب کی دعا مانگ رہا ہے، میرے اللہ بھیج اس میں پتھر. فرمایا چپ، تو دعا نہ کرنا. وَإِن كَانَ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، تو ان کے پاس ہے، تو ان کے پاس ہے، تو ان کے پاس. بڑے بڑے بندے عذاب سے اس لیے بچ گئے کہ محمد پاس ہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی ممبر پہ، وَإِن كَانُوا يُعَذِّبُونَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، تو ان کے ساتھ ہے، تو ان میں ہے. یہ جو لوگ نبی کے قریب بیٹھتے تھے، یہ تقاضۂ محبت نہیں، گہرائی میں جا کے دیکھو. وہیں کا یہ آیت جب آ گئی تو بندوں کو پتہ چل گیا کہ جو پاس ہو وہ بچ جاتا ہے، بچ جاتا ہے. خدا نے قرآن میں نص دے دیا کہ میرا حبیب تو ان کے درمیان ہے، میں نے اس پہ عذاب نہیں بھیجنا. سر پہ رکھے قرآن، مجھے بول کے مولوی بتائے ابو جہل لا الہ کا بھی منکر، محمد رسول اللہ کا بھی منکر، سب سے بڑا اسلام کا، توحید کا، رسالت کا دشمن، خود دعائیں کرتا رہا بھیج عذاب. خدا نے کہا نہیں بھیجوں گا، اسے بھونکنے دے. میں کیسے بھیجوں؟ تو رحمت للعالمین ہے، تجھ سے مجھے پیار ہے، تو ان کے درمیان ہے، میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا. وہ دعا مانگتا رہا. وہ لا الہ کا بھی منکر تھا، وہ محمد رسول اللہ کا بھی منکر تھا. آؤ میری انگلی تھامو، میں تمہیں ولایت کی گلیوں سے لے کے دہلیز عصمت پہ جا کے ایک سجدہ کروں. آؤ جا کے کوچہ ولایت کے سگ بن کے ذرا دہلیز عصمت پہ ایک سجدہ کر کے آئے. میرے مولا یہ ابو جہل لا الہ کا بھی منکر تھا، محمد رسول اللہ کا بھی منکر تھا، عذاب کی دعائیں مانگتا رہا، تو انہیں عذاب نہیں بھیجا. آؤ طریق اور گردانی کر کے میں تجھے ایک ایسے کنارے پہ لے کے جاؤں، خم غدیر ہے، محمد کا آخری حد ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. مجمع سے کہ بندہ اٹھا، نام اس کا حارث تھا بن نعمان تھا، فہر قبیلے سے اس کا تعلق تھا. اس نے رسول کے سامنے آ کے کہا یہ جو تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے؟ اگر اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے پھر کہ اللہ سے آسمان پر سے مجھ پہ عذاب نازل کرے. فَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، فوراً پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا، اسے دو حصوں میں چھین کر دیا. میرے اللہ تو اپنے قانون نہیں توڑتا، تو نے تو کہا تھا کہ محمد پاس ہو میں عذاب نہیں بھیجا کرتا، یہاں نبی پاس تھا، تو نے عذاب کیوں بھیجا؟ فرمایا یہ لا الہ کا منکر نہیں، یہ علی اور ولی اللہ کا منکر.
جی ہاں یہ لا الہ کا منکر نہیں، یہ علی توڑ دیا قانون. جبکہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے آئین نہیں بدلا کرتا، میں اپنے قانون نہیں توڑا کرتا، لیکن وہ علی اس علی کے معاملے میں اتنا محتاط ہے. جاؤ جا کے علماء سے پوچھو یہ حارث بن نہیں میں کہوں گا، علی کے دشمن کا بن سے کیا تعلق؟ حارث مسلمان بھی تھا، تائی تو کرو نا میری، لا الہ پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، صرف علی ولی اللہ. اب یہ صرف کتنا ضروری ہے؟ لا الہ بھی پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا تھا، نمازی بھی تھا، حج بھی تازہ تازہ، کھڑا بھی مسجد میں، قربت بھی رسول کی. لیکن اس نے قانون دیا تھا. اب اس کا مطلب ہے کہ لا الہ پڑھنے سے شرک گیا، محمد رسول اللہ پڑھنے سے کفر گیا. جب تک ولایت علی کا اقرار نہ ہو منافقت باقی ہے. منافق پہچانا ہی علی ولی اللہ سے جاتا ہے. مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم اتنا بھرا پنڈال ہے، صرف نام لینے کی دیر ہے، یوں نظر چیر کے گزرے چہرے، رک جاتی ہے اس چہرے پہ جا کے ولایت علی سن کے، جس کے ماتھے پہ ہلکی سی شکن بھی آ جائے. یہ ہے ولایت علی. شرک، کفر، نفاق. اور منافق جو ہے وہ کافر سے زیادہ برا ہے. سب سے بڑا خدا کا ازلی اور ابدی دشمن ہے ابلیس. لیکن خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ابلیس بھی کافر تھا، منافق نہیں تھا. اس نے سجدہ نہیں کرنا تو اس نے چٹا انکار کیا کہ نہیں کرنا. یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ بن گیا اور یہ مبارک دیتا رہا. جی آپ اس نے صاف انکار کر دیا، نہیں کرنا صحیح تھا. خدا نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تھا ہی کافر. جب خدا نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعلٌ، میں بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں، میں بناؤں گا. اللہ نے بتایا کہ میرا خلیفہ ووٹوں سے نہیں بنتا، کمیٹی سے نہیں بنتا. جب بھی بناؤں انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہاں بھی خلافت کا اعلان، یہاں بھی خلافت کا اعلان. وہاں بھی مجمع، یہاں بھی مجمع. وہاں نوریوں کا مجمع، یہاں صحابیوں کا مجمع. وہاں خطیب اللہ، یہاں خطیب محمد. ایک وہاں بھی اٹھا، ایک یہاں بھی اٹھا. وہ صفی اللہ کا منکر، یہ ولی اللہ کا منکر. اسے مہلت دے دی، اسے بیٹھنے بھی نہیں دیا. اسے مہلت دے دی، اسے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، فوراً پتھر نازل کر دیا.
خدا نے کہا میں نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے دیکھا میرے اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے گا. اب یہاں پہ رکنا, داد میری سوچ سے زیادہ آپ نے دی, یہاں پہ رک کے ایک نقطہ سمجھنا. فرشتے, خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تو اسے بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا. فرشتوں کو کس نے بتایا تھا کہ اس نے زمین پہ جا کے فساد کرنا ہے؟ اور اللہ کے سامنے کوئی اپنے علم غیب کا اظہار کرے. میں مجلس پڑھوں یہاں سے, یہ بچہ اٹھے اٹھ کے گلوی صاحب ذرا پیچھے ہوں, میں بتاؤں مجلس کیسے پڑھنی ہے. یہ بڑے کے سامنے چھوٹا اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا. اور فرشتے اللہ کو کہہ رہے ہیں اسے نہ بنانا, فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے گا. پوچھا گیا تھا میرے مولا سے, امام ششم سے, یہ ہے مذہب جعفریہ, یہ مذہب جعفریہ کی دلیل ہے. امام سے پوچھا گیا تھا مولا یہ فرشتوں کو کس نے بتایا کہ فساد کرے گا؟ فرمایا کیا تو مجھ سے اس علم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے؟ کالا علمتا بفساد آدم, فرشتوں کے اس علم کے بارے میں سوال کر رہا ہے جو انہوں نے آدم کے فساد کے لیے کیا تھا. ہاں میرے مولا. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ پہلا آدم ہے؟ اس سے پہلے 10 لاکھ آدم گزر چکے ہیں. یہ ہے مذہب جعفریہ. معصوم فرماتے ہیں یہ پہلا آدم نہیں, اس سے پہلے 10 لاکھ آدم گزر چکے ہیں. ان آدم کے فساد کو فرشتے دیکھ چکے تھے, اس لیے انہوں نے کہا تو پھر آدم کو بنائے گا. معصوم فرماتے ہیں 10 لاکھ آدم گزر چکے ہیں, ہر آدم کی ایک اپنی اولاد ہے, ہم آخری آدم کی اولاد ہیں. معصوم فرماتے ہیں آدم 10 لاکھ گزرے ہیں, 14 ہم یہی تھے. آدم جتنے بھی آئے ہر آدم کے دور میں ہم 14 یہی تھے. فرمایا فرشتوں نے اب یہاں پہ تھوڑا آگے, قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے, قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تو اسے زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے. بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ فرشتوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. یہاں رکنا. اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری, اسے نہ بنا ہمیں بنا. کیوں؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. فرشتے یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری نماز پڑھتے ہیں, ہم قیام کرتے ہیں, ہم رکوع کرتے ہیں, ہم قعود کرتے ہیں, ہم سجدہ کرتے ہیں, ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. فرشتوں نے قیام پہ فخر نہیں کیا, رکوع پہ فخر نہیں کیا, سجدے پہ فخر نہیں کیا. فخر کیا تو یہ کیا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. اہلیان سرگودہ حق یہ بنتا تھا ہمارے ناقص علم کے مطابق کہ فرشتے اپنی عبادت پہ فخر کرتے. ہم نے تیری اتنی نمازیں پڑھی, ہم نے اتنے سال تجھے سجدے کیے, ہم اتنے سال قیام میں رہے. انہوں نے قیام کا ذکر نہیں کیا, رکوع کا ذکر نہیں کیا, تشہد کا ذکر نہیں کیا, قعود کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے فخر کیا تو یہ کیا نحنو نسبح, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. مذہب جعفریہ کی پوری علم ذمہ داری کے ساتھ میں اس علمی درسگاہ میں منبر حسین سے یہ بات کہنے پہ حق بجانب ہوں, اور پوری ذمہ داری اور ضمانت کے ساتھ یہ جملہ منبر حسین سے اپنی قوم کے جوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. پوچھا گیا تھا میرے مولا امیر المومنین سے, میرے مولا امیر ممکنات سے کہ مولا یہ فرشتے تسبیح کس پہ فخر کر رہے تھے؟ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ مولا ہاں پوچھنا چاہتا ہوں فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا ان تذکرہ فصل علی ابن ابی طالب و تسبیحا عند اللہ. یہ جو فرشتے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ہم اہل بیت کے فضائل سناتے ہیں, اللہ اسے تسبیح لکھتا. یہ جو ہم اہل بیت کی فضیلت ایک دوسرے کو سناتے ہیں. اب حدیث سمجھ میں آئی, ذکر علی عبادہ. کہاں چلا گیا میرا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے؟ ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے, ثواب نہیں.
عبادت ہے، کیونکہ علی علی کرنا فرشتوں کی تسبیح ہے. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. خدا نے کہا اے ملائکہ اگر تم نے آدم سے مقابلہ کرنا ہے پھر صرف فضائل نہیں، مجھے معرفت چاہیے. اب میں مولوی والا ترجمہ نہیں کرنا، نہ میں نے مولوی والا ترجمہ نہیں کرنا جو اس نے کیا ہے. میں عارفانہ کلندرانہ علی والا ترجمہ کرنے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی کیا؟ ہم فضائل آل محمد ایک دوسرے کو سناتے ہیں. خدا نے کہا اگر تم صرف فضائل سنانا کافی نہیں، مجھے معرفت چاہیے. اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو انبئونی باسماء، مجھے بتاؤ یہ نام کن کے ہیں. سننا ذرا قرآن شناسی دیکھنا. اگر تم واقعہ ہی 14 کی فضیلت کا اقرار کرتے ہو پھر مجھے بتاؤ انبئونی باسماء، مجھے بتاؤ یہ نام کن کے ہیں. پر جوڑے فرشتوں نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، نہ تو نے کبھی پڑھائے نہ ہم نے پڑھے، نہ تو نے سکھائے نہ ہم نے سیکھے. ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا ہے. ہمیں نہیں پتا یہ نام کن کے ہیں. پھر آواز خدا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اے آدم اب تو انہیں بتا یہ نام کن کے ہیں. نہ میں جانے نہیں دوں گا جب تک ایک ایک بندہ بھی نہ سنے، ایک ایک بندہ نہ سمجھے، چاہے پوری رات گزر جائے یہیں پہ رکو. خدا نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء، مجھے بتاؤ یہ نام کن کے ہیں. لیکن جب آدم سے کہا پھر یہ نہیں کہا مجھے بتا، انہیں بتا یہ نام کن کے ہیں. فرشتوں سے کہا مجھے بتا، آدم سے کہا انہیں بتا. میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں سے کہا مجھے بتا، آدم سے کہا انہیں بتا، تو آدم سے بھی کہہ کہ مجھے بتا. فرمایا گستاخ نہ بن، آج پر میں پہلا خلیفہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں جو میرا سچا خلیفہ ہو وہ فرشتوں سے پڑھتا نہیں، فرشتوں کو پڑھاتا. تو بتا انہیں بتا یہ نام کن کے ہیں. فرشتے جانتے تھے پہچانتے نہیں تھے. معصوم فرماتے ہیں، معصوم ایک ایک لفظ معصوم کا کوڈ کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں یہ جو اسماء حسنہ، یہ اسماء گرامی لکھے ہوئے تھے یہ ایک نور کی شکل میں تھے. فرشتے جانتے تھے لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. جب خدا نے کہا اے آدم یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم تو بتا انہیں یہ نام کن کے ہیں. تیرے میرے باپ آدم نے سر اٹھا گیا حاضر محمد، وہ محمد ہے، وہ جو بلندی پہ ہے وہ علی ہے، وہ جس کا حسن طواف کر رہا ہے یہ حسن ہے. وہ نہ دیکھنا میری طرف اور سمجھنا. فرمایا وہ جو کرم کی موجیں آ رہی ہیں یہ حسین ہے. 4 نام پڑھنے کے بعد آدم نے آنکھیں بند کی، سر کو ادب سے جھکایا، ہاتھوں کو جوڑا. فرمایا حاضی فاطمہ، وہ ان میں سے یہ فاطمہ ہے. ادھر آدم نے یوں ادب کیا، یوں حیا کیا. خدا نے کہا بن گیا خلیفہ، بن گیا خلیفہ، بن گیا خلیفہ. سچا خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو بطول کا حیا کرے. تو نے حیا کیا ہے اس میں زہرا کی. جی ہاں جی ہاں، تو نے حیا کیا. جی محسن کی ذات، ٹھیک ہے میں وضاحت کرتا ہوں. تو جو ہے میری طرف فرمایا تو نے حیا کیا ہے اس میں زہرا کا.
مل گئی خلافت. خلافت ملی صرف حیاء بطول کی وجہ سے. کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے. یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروح و اصول بھی ہے. نوید باغ بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے. یہیں سے آغاز ہے امامت، یہی نبوت کا خاتمہ ہے. نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت پہ فاطمہ. صرف اسم زہرا کا ادب اور احترام کیا، خدا نے کہا بن گیا خلیفہ. اب فرشتوں سے کیا کہا؟ اب کرو سجدہ. اس نے پہچان لیے کہ یہ علی، یہ حسن، یہ حسین. کرو سجدہ. میرے اللہ اسے سجدہ کریں جس نے ابھی تک تجھے سجدہ نہیں کیا. خدا نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو پنجتل کو پہچان لے انہیں فرشتے سجدے کرتے ہیں. یہ محتاج ملائکہ نہیں، یہ استاد ملائکہ ہے. جو جوان بیٹھے ہو میرے ہم عقیدہ بیٹھے ہو سر اٹھانا. جس کا عقیدہ میرے ساتھ نہیں ملتا چھٹی. ہم عقیدہ سر اٹھانا. میرا چوتھا امام سید الساجدین صحابہ کے درمیان، اللہم صل علی محمد، صحابہ کے درمیان میرے مولا تشریف فرما تھے. صحابہ کے درمیان تشریف فرما میرے مولا کچھ مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے. یک لخت سید الساجدین نے پرواز کی. ایک لمحے میں دوبارہ پھر سید الساجدین صحابہ کی اسی محفل میں، ہاں کیا کہہ رہا تھا تو؟ دنگ رہ گئے صحابی، پریشان ہو گئے. مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ نے یہاں سے پرواز کی تھی، ایک لمحے میں آپ پھر واپس. مولا یہ کیا تھا؟ فرمایا تم اپنی بات کرو. وہ جبرائیل میکائیل کسی بات پہ بحث کر رہے تھے، میں انہیں سمجھانے کے لیے گیا. جو بیٹھے فرش پہ اور نگاہ عرش پہ ہو. یہ فرشتوں سے پڑھتے نہیں. ہمارے پاس عقیدہ ہے ہی نہیں. سینے کا آپریشن کیا، اقرا پڑھ، انا امی، میں ان پڑھ ہوں. کبھی آج تک بندہ کہے جی یہ بندہ جی آج مجلس میں آیا ہے یہ بالکل ان پڑھ ہے، اب یہ آپ کے سامنے مجلس پڑھے گا. تو قصور اس کا نہیں، قصور اس بندے کو جو بلا رہا ہے. جب جبریل کو پتا ہے معاذ اللہ یہ پڑھنا جانتے نہیں، یا عقیدہ بدلو یا درود تاج بدلو. درود تاج میں کہتے ہیں واللہ عاصم ہوا جبریل و خادم ہو، جبریل تیرا خادم ہے. اگر جبریل نوکر ہے پھر نوکر کی جرت کیا کہ وہ سردار کو پڑھا، کمتر کی جرت کیا کہ وہ اعلیٰ کو پڑھائے. فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اب کرو سجدہ، کیونکہ اس نے پہچان لیا ہے پنجتن کو. اتنا محتاط ہے ولایت علی کے بارے میں، اپنے منکر معاف کر دیتا ہے، لیکن علی ولی اللہ کے منکر معاف نہیں کرتا. کیونکہ یہ ولایت ادھر اللہ سے جڑی ہے، ادھر علی سے جڑی ہے. پورے قرآن میں خدا نے کبھی نہیں کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی امام ہوں، میں بھی رسول ہوں. انما ولیکم اللہ، میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، اور ایک یہ ولی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے سے شرک بھی جاتا ہے، کفر بھی جاتا ہے، نفاق بھی جاتا ہے. روح کی خوراک کا نام ہے ولایت علی. دنیا میں جیسے تیسے گزارا ہے کرو، قبر کی کوٹھی میں جا کے پتا چلے گا کہ ولایت علی کی قیمت کیا ہے. کوشش کیا کریں کہ مجھے ٹھیک 11:30 بجے کے قریب
تقریباً 11 بجے کے قریب پر دے دیا کریں تاکہ تفصیلی کل مل جائے گا 11 بجے مل جائے. پہچان گئی ہوتی دنیا علی کو، پھر بیٹی علی کی شام کے بازار میں لائی. کل 7 محرم ہے، پیاسی ہو جائیں گی صحرا میں محمد کی بیٹی. میں منت کروں گا، تمہارا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، اولاد سمجھنا، بھائی سمجھنا، کوشش کیا کرنا کل سے اپنے آپ کو زیادہ پیاسا رکھنا. بے شک موسم اتنا نہ گرم ہے نہ سرد ہے، لیکن اپنے آپ کو زیادہ پیاس کی حالت میں رکھنا. جب بھی پیاس بے چین کرے ایک دفعہ منہ کربلا کی طرف کرنا حسین کا اصغر تیری پیاس کے ساتھ. میرا دل تھا میں یتیم حسن کی غربت پڑھتا، قبلہ نے وہ شہادت پڑھ دی. اب میرا منبر پہ دل بنا ہے کہ میں تمہیں ان شہزادوں کی شہادت سناؤں جن کے جانے سے زینب کی نسل ختم ہو. کل میں نے آپ کے سامنے غربت پڑھی تھی علی کی ایک بیٹی کی، آج میں علی کی دوسری بیٹی کی غربت سنانے لگا ہوں. کربلا میں صرف علی کے بیٹے تو نہیں جڑے، کربلا میں علی کی بیٹیاں بھی اجڑی ہیں. احسان ہے میری معصومہ کا، شام کی ملکہ کا، حسین کی نسل بچائی، اپنی نسل ختم کرائی. جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی بارات آئی ہے علی کے گھر میں، تو مولا علی نے جناب عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر کے کونے پہ جا کے عبداللہ کو کھڑا کیا. کھڑا کر کے عبداللہ میں کون ہوں؟ عبداللہ نے کہا مولا ہے میرا، وقت کا امام ہے. فرمایا رشتہ چچا کا. فرمایا آج چچا بن کے نہیں، مولا بن کے نہیں، آج میری بیٹی زینب تیرے گھر جا رہی ہے، بیٹی کا باپ بن کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ نے کہا مولا حکم فرمائیں. فرمایا عبداللہ میری زینب بڑی نفیس مزاج ہے، میری زینب تہجد گزار ہے، میری زینب عبادت گزار ہے، میری زینب بڑی پردہ دار ہے، میری زینب حیا کی ملکہ ہے، میری زینب تیرے گھر اچھا کھانے کو ملے یا نہ ملے، تیرے گھر اچھا لباس ملے یا نہ ملے، فاقے بھی آئے تو زینب گزارا کر لے گی، اسے زہرا نے تربیت دی ہے. لیکن عبداللہ میں تجھے گھر کے کونے پہ اس لیے لے کے آیا ہوں، آج میری بیٹی تیرے گھر جا رہی ہے. عبداللہ بیٹی کا باپ بن کے منت کرتا ہوں، جب میرا حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو روکنا، میری زینب کو روکنا نا. عبداللہ اس زینب نے دین محمدی کو بچانا. وعدہ ہو گیا حکیم صاحب جناب عبداللہ کا، 28 رجب بند ہو رہے تھے بطول کی حویلی کے دروازے. یہاں علی کی بیٹی اپنی حویلی میں گئی. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بستر بیماری پہ تھے. بیوی نے زمین پہ بیٹھ کے لکیریں کھینچنے شروع کی. جناب عبداللہ کی نظر پڑی، تڑپ کے اٹھے. بنت زہرا فاطمہ کی بیٹی، آپ خاک پہ کیوں بیٹھی؟ بی بی رو کے کہتی عبداللہ عرب کا دستور ہے جب کوئی سوال کرنا ہو سوالی زمین پہ بیٹھ کر کوشش کرنا. جناب عبداللہ نے تڑپ کے کہا علی کی بیٹی سوالی بن کے نہیں، مالکن ہے تو گھر کی، بتا کیا ہے؟ بی بی دے کہتی عبداللہ آپ اس طرح بیماری پہ ہیں، میں آئی ہوں ماں کی حویلی سے، زہرا کی حویلی میں دروازوں کو تالے لگ رہے ہیں، ہر کوئی اپنا سامان تیار کر رہا ہے، حسین مدینہ چھوڑ ہے. جناب عبداللہ کہتے خبر مجھے بھی ہوئی ہے، لیکن عباس نے کہا ہے کہ فریض پہ میرا نام حسین نے لکھا نہیں. بی بی کہتی آپ کو مجبور نہیں کر رہی، لیکن تجھ سے اجازت مانگنے آئی ہوں. اگر تو نے زینب کو روک لیا، میں زینب وعدہ کرتی ہوں تیرے کہنے میں میں رک جاؤں گی، لیکن ادھر حسین کا گھوڑا نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا.
میں اس حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی، میں شریکت حسین ہوں۔ جناب عبداللہ تڑپے تڑپے کہنے لگے علی کی بیٹی تو آج کہہ رہی ہے جب میری بارات تیرے گھر گئی تھی تیرے باپ علی نے تو مجھ سے اسی وقت وعدہ لے لیا تھا، بی بی اگر مشکل دین میں پڑ گئی ہے علی کی بیٹی گھبرانا، تو جعفر طیار کی بہو ہے، تو حیدر کرار کی بیٹی ہے، عبداللہ کوئی عام شخص نہیں، میں رئیس ہوں، میں مدینے کا امیر شخص ہوں، ہر ملک میں میری جائیداد ہے، بی بی ایسے کر اگر حسین کے ساتھ جانا ہے پھر ایسے نہ جا، عبداللہ کا دل ہے تو اس حال میں جائے لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی کے ساتھ کوئی بہن آئی ہے، یہ بھری حویلی سے کنیزیں لے جا، اس بھری حویلی سے غلام لے جا، بھری حویلی سے اپنی مرضی کا سامان لے، میں غلاموں کو کہتا ہوں اونٹ لا کے دروازے پہ کھڑا کریں، 80 اونٹ اپنے سامان کے لاد، اگلے اونٹ پہ تو بیٹھ، ساتھ تیری ہو کنیزیں، آگے ہو تیرے نوکر، زمانے کو پتا چلے کہ حسین کی بہن زینب سفروں میں ساتھ آئی ہے۔ عبداللہ نے جملہ کہا، علی کی بیٹی نے خواب چھوڑی، اب جس نے بستر پہ رونا ہے بی بی زینب رو کے کہتی عبداللہ تیری محنت تو مرحبا، لیکن عبداللہ کہہ کے بی بی جلدی سے حجرے میں چلی گئی، جناب عبداللہ انتظار کرتے رہے، تھوڑی دیر بعد حجرے کا پردہ اٹھا، علی کی بیٹی اس حال میں کمرے سے باہر نکلی، ہاتھ میں ایک چادر تھی، رو کے کہہ لگی عبداللہ گواہ رہنا تیری بھری حویلی سے میں ایک برقع لے کے جا رہی ہوں، دعا کرنا زینب کی چادر بچ جائے، دعا کرنا میں برقع بچ، نہ مجھے غلام چاہیے، نہ مجھے کنیزیں چاہیے، نہ مجھے مال چاہیے، صرف ایک برقع تیری بھری حویلی سے لے کے جاؤں۔ جناب عبداللہ تڑپے تڑپے کہنے لگے علی کی بیٹی حسین کی منزل کہاں ہے؟ فرمایا یہاں سے تیاری کوفہ کی ہے، لیکن یہ خبر ہے یہاں سے حسین یہ کہہ رہا جانا کوفے، لیکن جو حال میں حویلی میں دیکھ کے آئی ہوں عبداللہ حسین نے واپس نہیں آنا۔ تڑپ گئے جناب عبداللہ، رو کہنے لگے علی کی بیٹی پھر ایسے نہیں، میری ہر ملک میں جائیداد ہے، ساری زندگی تو نے کچھ نہیں لیا، ہو سکتا ہے میں بیمار ہوں، بستر بیماری میں ہوں، تیرے آنے سے پہلے میں دنیا چھوڑ دوں، مجھ سے کوئی جائیداد لکھوا لے، اپنی ساری جائیداد تیرے نام کر دوں، اب مجھے معاف کر دینا سادات۔ بی بی زینب رو کر نا عبداللہ جائیداد میرے نام نہ لکھ، مجھے بتاؤ کوئی ملک شام ہے؟ اللہ جانے تو کیا سکتا ہے، کس انتظار میں ہے تو بی بی عبداللہ مجھے صرف اتنا پتا کوئی ملک شام ہے؟ جناب عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی ایک ملک شام ہے، بی بی دیکھتی وہاں آپ کی کوئی جگیر ہے؟ جناب عبداللہ کہتے ہاں شام میں میری جگیر ہے، بی بی کہتی بس وہ جگیر میرے نام لکھ ہے، آج بھی جہاں آرام کر رہی وہ جگیر ہے زینب کی، اپنی جگیر پہ آرام کر رہی ہے علی کی بیٹی۔ قافلہ چلا، قافلے کا چلنا تھا، مدینے سے تھوڑا دور قافلہ گیا تھا، آواز تھوڑی تیز کر، تھوڑے دور قافلے کا جانا تھا، یا یک وقت پیچھے سے آواز آئی حسین ذرا قافلہ روکیے، مولا حسین کے کانوں پہ آواز پڑی، فرمایا عباس جلدی کر، پیچھے مڑ کے لے کون آ رہا ہے؟ جناب عباس نے مدینے کی طرف گھوڑا دوڑایا، تھوڑی دیر بعد سخی عباس واپس آئے، دیکھ کے کہتے مولا حسین بھائی عبداللہ آ رہے ہیں، عبداللہ کا نام آنا تھا، حسین نے گھوڑا دوڑایا، علی اکبر نے گھوڑا دوڑایا، قاسم نے گھوڑا دوڑایا، غازی نے گھوڑا دوڑایا، سارے علی کے بیٹوں نے عبداللہ کے گھوڑے کو گھیرے میں لیا، حسین نے زیر چھوڑی، دیکھا عبداللہ بھائی آپ بیمار تھے، آپ نے زحمت کیوں کی ہے؟ جناب عبداللہ نے کہا حسین نے رستہ چھوڑ، مجھے صرف اتنا بتا زینب کا اونٹ کہاں ہے، کس اماری پہ بیٹھی ہے حیدر کی بیٹی، کس اونٹ پہ سوار ہے زہرا کی بیٹی؟ جب یہ اشارہ کیا جناب عباس اپنا گھوڑا بی بی زینب کی اماری کے قریب لے کے گئے، جا کے کہا علی کی بیٹی جناب عبداللہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، بی بی رو کے کہتی عباس جلدی جا کے عبداللہ سے پوچھ کہیں روکنے تو نہیں آیا؟ جناب عبداللہ کی آواز ہے نانا علی کی بیٹی میں روکنے کے لیے نہیں آیا۔ توجہ ادھر جناب عبداللہ کا گھوڑا سیدہ کے اونٹ کے قریب گیا، بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے دیکھا جناب عبداللہ کے سر پہ خاک،
سر سے امامہ اترا ہوا، چہرہ جناب عبداللہ کا سرد، بی بی دیکھ کے کہتی عبداللہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ عبداللہ روکنے آئے ہیں۔ فرمایا بی بی روکنے نہیں آیا، تو جلدی میں جلدی سے چلی آئی۔ بی بی میں تو بعد میں سوچا حسین گھر سے نکلا، میں نے کوئی صدقہ نہیں دیا، حسین سفر میں جا رہا، میں نے کوئی صدقہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کون اولاد والا یہ جملہ برداشت کرے گا؟ بی بی خوش ہوتی کہ تو میرے بھائی کا صدقہ دینے آیا ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا ہاں میں تیرے ویر کا صدقہ دینے آیا ہوں۔ حسین گھوڑے سے اترے، جناب عبداللہ نے اپنی عبا کھولی، ادھر سے اپنا آن اٹھایا، ادھر سے محمد اٹھایا، حسین کے گرد چکر لگانے شروع کیے۔ عبداللہ رو کے کہہ رہا تھا زینب اگر حسین پہ مشکل پڑے اون اپنی طرف سے دے دینا، محمد میری طرف سے دے دینا۔ اے حسین زہرا کا بیٹا ہے، یہ امیر باپ کا بیٹا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹی تیرا رونا قبول کرے، بی بی زینب اپنی جوڑی پہ تیرا پرسہ قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرے بیٹوں کے نصیب نیک۔ جناب عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی امیروں پہ مشکل بندے صدقہ دیتے ہیں، جتنی بڑی مصیبت ہو اتنا بڑا صدقہ، میرے گھر میں ان سے قیمتی چیز کوئی نہیں، یہ بیٹے میں حسین کا صدقہ کرنے آیا ہوں۔ بی بی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، مرحبا عبداللہ، تو نے میرے پیک کے گھر میں میرا سر بلند کر دیا، میری پیک کی حویلی میں میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ چلا گیا قافلہ، سارے رستے اون و محمد عباس کے ساتھ رہے۔ یہ شاگرد تھے مولا غازی کے، انہیں جنگ کرنے کا طریقہ مولا عباس نے سکھایا تھا، بی بی زینب نے انہیں عباس کا شاگرد بنایا تھا، انہیں گھوڑے پہ بیٹھنا، تلوار چلانا، نیزہ نکالنا، تیر پھینکنا، یہ سخی عباس نے سکھایا تھا۔ سخی عباس کے ساتھ رہے پورے سفر میں، کربلا آ گئے، خیمے لگ گئے، شہزادے عباس کے ساتھ شب عاشور آ گئی، 7 محرم پانی بند، شہزادے عباس کے ساتھ شب عاشور آئی۔ اب جس نے ماتم کی تیاری کرنی ہے، شب عاشور آئی، ہر ماں خیمے میں اپنا بیٹا لے کے چلی گئی، کوئی قاسم تیار کر رہی ہے، کوئی اپنا اکبر تیار کر رہی ہے، کوئی اپنا اصغر تیار کر رہی ہے، ہر بیٹا ماں کے خیمے میں تھا۔ اون و محمد خیمے کے دروازے پہ کبھی فضا کے خیمے میں جاتے، کبھی کنسول کے خیمے میں جاتے، رو کے مولا حسین کا شہزادے اپنی ماں کے خیموں میں کیوں نہیں جاتے؟ رو کے 7 دفعہ گئے ہیں، دروازے سے اجازت مانگتے ہیں، ہماری ماں کہتی پیچھے چلے جاؤ، تم اکبر کا صدقہ ہو، میں سید زادے ہوں، تم حسین کا صدقہ ہو، صدقہ سیدوں پہ حرام ہوتا ہے، اور تمہیں حسین کا صدقہ کر دیا، اب میں نے تمہیں بیٹا نہیں۔ تڑپے مولا حسین، شہزادوں کو سینے سے لگایا، علی کی بیٹی کے خیمے کے دروازے پہ حسین ہے، فرمایا زینب اپنے لال تیار کر۔ بی بی جلدی سے اٹھی، حسین آپ آئے ہیں؟ ہاں زینب میں آیا ہوں۔ حسین کس لیے آئے ہیں؟ زینب اپنے اون و محمد تیرے بیٹے۔ فرمایا نا حسین، مجھے ماں کہے تو اکبر کہے، اکبر میرا بیٹا ہے۔ یہ 7 والے خیمے سے علی کی بے اولاد بیٹی نکلی، کلثوم رو کے کہتی نا حسین مجھے دے، میں تیار کروں۔ ساری رات شہزادے رہے بی بی کلثوم کے خیمے میں۔ صبح کا وقت آیا، قربانیاں میدان میں جانی شروع ہو گئی، ہر قربانی میدان میں جاتی، زینب کے خیمے میں آخری ودا ہوتا، آخری ودا سیدہ کے خیمے میں، یہاں سے ودا ہو کے خیمے سے نکل کے قربانی میدان میں جاتی، لاش گرتی، حسین لاش اٹھاتا، زینب کے خیمے میں چھوڑتا، جو قربانی کا وارث ہوتا زینب کے خیمے میں آ کے اس لاش پہ روتا۔ ہر کوئی جاتا رہا، ہر کوئی جاتا رہا، اون محمد بار بار پوچھتے رہے چچا عباس آپ نے کب جانا ہے؟ مولا حسین سے پوچھ ہماری باری کب ہے؟ ایک وقت آیا جب مولا حسین نے کہا عباس
جلدی کر میرے بیٹے اونا محمد کو لے گیا. اونا محمد کا آنا تھا. سخی عباس سامنے کھڑے ہو کے اونا محمد سے کہا اونا محمد یاد رکھنا تمہیں طرفین میں بہادری ملی ہے. تم حیدر کرار کے نواسے, تم جعفر تیار کے پوتے, تمہارا دادا جعفر تیار, تمہارا نانا حیدر کرار, تمہارا استاد عباس علمدار. دشمنوں کو پتہ لگے کہ جعفر تیار کے پوتے آئے ہیں, حیدر کرار کے نواسے آئے ہیں, وحد کربلا کے یہ شہزادے ہیں جنہیں عباس نے اٹھا کے گھوڑوں میں بٹھایا ہے. عباس نے گھوڑے میں بٹھایا, اور کا گھوڑا مقتل کی طرف چلا. محمد کا گھوڑا واپس آ گیا. اب اس نے ماتم کی تیاری کر لی ہے. جن ماں بہنوں کی گود میں چھوٹے بچے ہیں, ادھر محمد کا گھوڑا واپس آیا. عباس نے دیکھا محمد جہاں اور جا رہا ہے, پیچھے مقتل میں تو کیوں جا رہا. محمد رو کے کہتا مولا چلا جاتا ہوں, ایک بار میرا گھوڑا میری ماں کے خیمے کے قریب سے بلا, ایک بار میرا گھوڑا زینب کے خیمے کے قریب سے بلا. عباس نے دیکھا ماں سے ملاقات کرنی ہے, روکا میری جرت نہیں میں ماں سے ملاقات کروں. جب میں اپنے گھوڑا زینب ماں کے خیمے کے قریب سے گزاروں, ایک بار میری ماں کے خیمے کا پردہ اٹھانا, اما زینب سے کہنا ایک بار مسلح میں بیٹھ کے بتا محمد گھوڑے پہ بیٹھا کیسا لگتا ہے. اور میں پہلی بار گھوڑے پہ بیٹھا ہوں, اور میں پہلی بار سوار ہوا ہوں. اما مجھے بتا تیرا بیٹا سوار ہو کے جا رہا ہے. زینب کا ماتھا کنات میں لگا, رو کے کہتی ابا محمد کو کہ ماں کے خیمے آ. حوصلہ حوصلہ. شہزادے مقتل میں گئے. حسین ٹیلے پہ, عباس اونچائی پہ, فضا دروازے پہ, زینب مسلح پہ. حسین کی نظریں عباس پہ, عباس کی نظریں شہزادوں پہ, فضا کی نظریں حسین پہ, زینب کی نظریں فضا پہ. سخی عباس اونچائی پہ کھڑے ہو گئے. اب جس نے تیاری کرنی ہے ماتم کی, 6 محرم ہے, شہزادوں کا غم ہے. آج زینب کی جوڑی کے اجڑنے کی کہانی ہے. آج بی بی زینب کا فرشہ ہے. ادھر شہزادے مقتل پہ گئے. عباس نے پیلے پہ کھڑے ہو کے کہا اون دائیں رکاب پہ وزن دے, اون تلوار کو بائیں ہاتھ میں لے. عباس جنگ کے طریقے بتا رہا تھا. اون ذرا اوپر سے ہو کے حملہ کر, اون دشمن پیچھے سے آ رہا ہے. محمد پچھلے قدم واپس آ, اون اگلے قدم آگے جا. ایسا زوردار حملہ کیا اونا محمد نے کہ کتابیں لکھتی ہیں یہ بے غیرت کی فوجیں کوفے کے دروازوں سے جا کے لگی ہے. اسے لگنا تھا ایک بے غیرت نے کہا یہ ہاشمی جوان ہے, بے شک یہ بچے ہیں, یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں, یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, یہ تلوار سے نہیں مارے جائیں گے, یہ دھوکے سے مارے جائیں گے. محمد حملہ کر رہا تھا. ایک کمینے نے آگا تو حملہ کر رہا ہے, تیری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے. محمد نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ایک بے غیرت نے پتھر مارا. محمد گھوڑے کی زیر سے. حوصلہ. اور جنگ کرتا کرتا کربلا سے باہر نکل گیا. جو کربلا کے سوار بیٹھے مجھے گواہی دینا, اور کا روزہ آج بھی کربلا سے باہر ہے. ادھر اور جنگ کرتا کرتا کربلا سے باہر گیا. زینب خیمے کے دروازے پہ آئی, روک دیا. عباس اون سے کہ واپس نہ آنا, یہ اکبر کی جگیر ہے, تو حسین کا صدقہ ہے. اور کربلا سے باہر گر گیا. محمد یہ معاف کرنا, اور جن کی چھوٹی اولاد ہے میری بہنوں, محمد کی حالت کیا ہے. محمد نہ گھوڑے کی زین پہ, نہ زمین پہ. اب مجھ سے پوچھو آگر بتا محمد ہے کہاں. غرد پڑو زینب کا مجرم بنو, زینب کے چھوٹے بیٹے کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. آواز ہے چچا غازی جلدی آ, میرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا. ایک بغیرت نے کہا عباس کے آنے سے پہلے محمد کے گھوڑے کو دوڑاؤ. انہوں نے محمد کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. شہزادہ کربلا کی ریت کے ساتھ لگتا رہا تھا. کیا عباس نے تلوار نکالی, عباس گھوڑے کی زیر پہ آیا. حسین نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی. عباس کہتا جنگ نہیں کرتا,